مطابق ملک چلانا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا چلانا۔ سیاست ظاہری ہوتی ہے، سیاست باطنی ہوتی ہے، تزکیہ اخلاق فرمایا جڑی تورات سی وہ سی سیاست ظاہری، جڑی انجیل سی وہ سی سیاست باطنی۔ قرآن فرمایا دو میں نے، قرآن پاک جی ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ جتنے احکام بادشاہاں دے متعلق آئے کھڑے ہیں وہ کی نے سیاست ظاہری۔ تو فرماندا ہے وَإِن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، کیسے اگر تو معاف کر دو، یہ ہن مقتول دے وارثاں نو اللہ فرما رہے ہیں اگر تسی معاف کر دو تو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ادھر مقتول دے وارثاں نو یہ حسن اخلاق دا طریقہ دسدا پیا کہ نرمی معافی ہے وہ تسا اے بھی تسا اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ہن تزکیہ باطن ہو گیا، یہ سیاست باطنی ہو گئی، وہ سیاست ظاہری ہو گئی، دو میں رلیاں قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہ جڑے آندے نے ہم غیر سیاسی ہیں، صرف انہوں نے پوچھو یہ جناب دسو کہ سیاست ظاہری تو غیر سیاسی جی، سیاست باطنی دے اعتبار نال غیر سیاسی جی، ذرا دسو تو صحیح۔ جیڑی دا ایک آنکھوں گا تاں کافر، وہ جو آکھڑ ہم اس کا، تو ان کو کہو حضرت یہ سیاست نہیں ہے، اس کو شرارت کہتے ہیں۔ تو آپ کہا کریں غیر شرارتی ہیں، غیر جمہوری ہیں۔ سیاست دا لفظ خیر ہے، ہلکے ہوئے جے، سیاست قرآن ہے، یہ تو اسی طرح ہی ہے۔ مینو ایک آندا ہے وہ جی دیکھو جی وہ اپنا وہ جو اپنا ہی کھڑے، میں کہ پھر سرکار اسی طرح آکھو جی میں کوئی ہوں علم ہے، تعلیم ہے، بھابیاں بعد مذہباں کو ہے، انگریزاں تک ہے کہ نہیں؟ ساری یونیورسٹیاں بنائی ہے، بخاری مسلم یہ وہ نہیں پڑھتے پڑھا دے۔ اچھا ہوں یہ جو آ گئی ہے وس ہونا دے، کیا ہوں مسلمان اپنے آپ کو غیر تعلیمی کہنا شروع کر دیں، غیر علمی کہنا شروع کر دیں؟ اچھا نماز برائیاں، نماز برے لوگ پڑھتے ہیں، کیا اب ہم مسلمانوں کو یہ کہیں ماشاءاللہ جی ہم نے ایک تنظیم تیار کیا ہے اہل سنت و جماعت کی انتہائی بے نمازی؟ وہ کیوں بے نمازی؟ آخر نماز جو ہوں لوگ بات پڑھتے ہیں، وہ نہ مراد بےمان بد۔ اسی طرح نکاح ہونی مان نال دس، نکاح بد مذہب لوگ کر کے نکاح نال کی اشر کرتے ہیں، ادھر شادی بھی ہے زنا بھی ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو کیا ہوں اصا یہ تنظیم نوی بنا لی ہے او مسلمانوں ماشاءاللہ ہم نے ایک اہل سنت و جماعت کی بے نکاحی تنظیم تیار کی ہے، ہمارا نکاح سے کوئی تعلق نہیں، کیوں؟ نکاح خراب ہو چکا ہے۔ سور دا سور ہوئے تین نواں فلسفہ ہے لانتی ہو تسا آخنا سی ہم جیڑا کفر جو کچھ ہے انہوں نے مراد اگے رکھنا سی، تو لانتی اسلام دے لفظ اگے چ رکھے غیر سیاسی۔ یہ کی مطلب ہوا؟ یہ مطلب ہے حکومت دا کام ہے سارا کافر دا اسلام، اور باقی وہ سور دے بچے انہاں ثابت کر بھی دیتا ہے کہ وہ تاں کر کے ویکھ لے کفر دی حکومتاں نال مطمئن، انہاں انہاں نو خط لکھ دیتے نے ماشاءاللہ آپ تو اسلام کا صحیح کام کر رہے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ خط تواڈے کول ہونے نے انگلش والے جڑے انہاں کول آئے نا، یہ کھول کے رکھنا ہے سرکار ویکھے جا کتے دا پوترا اسلام نو دہشت گرد آندے، سرکار نو دہشت گرد آندے، اولیاء صوفیاء بزرگان دین سارے دے مخالف نے، خیر تانوں خط لکھی کھڑے وہ تو سی پکا ایجنسیاں کا تیار کرتا جی میں ریونڈ جی میں بلکہ دو گٹھ اگے بھی یہ شور دے بچے یار کم از کم غیر سیاسی تو نہیں آخر، حکومت سارے نال رلے رہندے نے لیکن آخر نہیں برملا۔ وہ سور دا بچہ برملا انہیں مسلمانوں نے دعوت دینی شروع کر دیتی، ادھر آخر دعوت اسلامی، ادھر آتا غیر سیاسی۔ کتے دا پوترا تو جیڑا بندہ
اسلام دی حکومت بنان چلان دا کام نہیں کر سکتا، وہ دعوت نہیں دے سکتا، وہ پھر کلا رہے ابو ذر غفاری آنگو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حکومت بنان اور چلان دا اہل نہیں، وہ دعوت نہیں دے سکتا، یعنی اپنے حل یا ان سمجھو جڑا اسلام کی حکومت سے لا تعلق ہونا، یعنی سیاست جنوں اسلامی کہنا، اگر وہ اس تو لا تعلق رہنا چاہتا ہے حکومتی امور دے مطابق، یعنی وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا، شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں، حکومت شریک، اسلامی حکومت شریک نہیں ہونا چاہتا، وہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتا۔ تا کر کے صحابہ کا حضرت ابو ذر غفاری نے مسئلہ نہیں تھا دسن دے، فرمایا تیرا ذہن ہو جائے تو مسئلہ نہیں دس سکنا، کیوں؟ انہوں کا مذہب سی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سونا جمع نہیں کر سکتے، رکھ نہیں سکتے، مال جڑے نا مال وہ فرماتے ہیں بس اونا ایک رکھو خرچے دا، باقی سب اللہ دے رستے جو۔ صحابہ کرام، آپ حضرت عمر فاروق سارے صحابہ کرام انہوں نے فرمایا تو فتویٰ نہیں دے سکنا، چپ، اپنا کام اپنا کھولنا۔ تا حضور نے فرمایا سی تیرے اندر میں کمزوری بہنا، تو انہیں کمائی نہ بھی۔ سور دا بچہ 10 دبئی بہ کے جگ نو سارے مسلمانوں نو پوری دنیا دسو دی چودہ، تو ایڈی وڈی دعوت پہ دینا، غیر سیاسی اب دعوت اسلامی تے نہ آ کے پھر تو آگ بابا میں کمزور بندہ، میں ایک کام میں جا نہیں سکتا، میں اپنا پاسے بہ کے غار ملنا، تو جا تین مل 10 لے جا 100 لے جا بس۔ تو آخے میں مسلمان دنیا دے جڑے نے انہوں نے غیر سیاسی کر کے مارا، اور حکومت کیا مطلب کفار دا محکوم اور کفر دا تابع دار بنا کے مارا، یہ اجازت مسلمان نہیں دے سکتا۔ اساں تے اینے سیاسی لوگ ہاں حتی لا تکون فتنہ، کفار دی پوری دنیا تو حکومت ختم کرنا ساڈے جہاد دی غایت اور انتہا ہے۔ قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کل دین کے میں اللہ دا بنے گا جس لئے پوری دنیا دے اوتے یہ میں نور الانوار جگہ نے پڑھایا عقوبات اور معاملات بالاجماع، عقوبات اور معاملات کا وہ مکلف ہیں بالاجماع، سزاواں دے اور معاملات انہاں نو اسلامی احکام دے مطابق رکھن دے مکلف نے کافر سارے، تا کر کے اسلامی حکومت قائم کر کے انہاں نو مکلف کی پابند کیتا جائے گا کہ تساں چوری کیتی ہاتھ کٹاں گے تہاڈا، جے مسلمان دا کٹے گے کٹیا جائے گا، کافر دا کٹے جائے گا۔ معاملات لین دین صرف خنزیر تے شراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور الانوار کہ شراب الخمر لہم کالخل لنا، شراب انہاں واسطے جو ساڈے واسطے سرکہ ہے، والخنزیر لہم کشات لنا، خنزیر انہاں واسطے جو ساڈی بھیڑ بکری ہے، او دے اندر اساں مداخلت نہیں کرنی، باقی اساں انہاں دے نظام میں مداخلت کرنی، انہاں نوں تابع کر کے رکھنا، جویں یہودی ہونا، یہودیاں دا محکوم میرے ربو ربو پاون لندا ہے، محکوم میرے ربو ربو باویں لندن اسلام میں انہیں اسلام تو کنجرا نے سیکھا ہے حرامیاں نے، لیکن اسلام تو اسلام دے چند طریقے سیکھ کے تے برائی تے کفر واسطے انہوں استعمال کر رہے ہیں، پلیتی واسطے استعمال کر رہے ہیں۔ اسا بیٹھے ہی اتنے، اسا نہیں کسی گل والے پاسے جاندے، اسا میں تے اگلے دن حتیٰ کہ
اس حد تک میں ترقی کر کے آخیا، میں آخیا سنو سارے نزدیک مسلم تو منافق دی پچھان سی، مومن دا منافق دی کہ کی، میں کہ حکومت فرنگی دا حمایتی منافق ہے، اسلام دی حمایت دا، اون دے حکومت دا مخالف تے اسلام دی حکومت دا موافق، ایو مومن سلطنت دا معنی ایمان کیتا ہے مثال قانون سے۔ اللہ لہذا ہدایت تے وہی ہے جیڑا ہے ایسے سطح تے ہے، انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، وہ آندا ہے ذہن چ کڈو پدرم سلطان بود، بس اساں آخنا پدرم سلطان بود، یہ ذہن چ اساں رکھنا ہے، اساں کتنا ہے انہیں کدو۔ اکبر آبادی رحمہ اللہ نو پوچھا گیا حضرت دسو انگریز کاہدا دشمن ہے ساڈے دین دا؟ انہیں آخیا وہ اپنا دین اترے چ پرواہ نہیں کرتا، تہاڈا کی کرے؟ انہیں آخیا وہ صرف ایک شاید دشمن ہے، انہیں آخیا کی؟ انہیں آخیا جی تھوڑی یہ سوچ ہے نا پدرم سلطان بود کہ اساں سلطنت دے وارث ہاں اور سلطانی ساڈا حق لگا ہوندا پچھوں، اسلام سانو آکھیا ہوئی ہے۔ حضرت عمر اپنا اقبال آندا ہے، وہ آندا ڈاں مراد تینوں اتنا نہیں تمیز کہ حضرت عمر دی زندگی نو پڑھ دے تینوں پتہ لگے گا کہ مسلماناں دے خمیر وچ اللہ تعالی نے سیاست تے حکومت جڑی او گن چھڈی۔ اور یہ جڑا میں موضوع بھریا اقبال دے جناب مجلس شورا دی شرح، یہ ہوئی تو ہے ساری، تاں تو میں بھری ابلیس کی مجلس شورا وہ دی شرح جڑی ہے جڑی میں بھری ہے نا، وہ نال سنو، ہر شیر میں سور نال پڑھ کے نا نال شرح کرتا گیا، پوری نظم پر دیتی۔ اسلام دے مزاج نو انہیں ہی بیان کیتا ہے احتساب کائنات، احتساب کائنات آخر نا جا کے نہ مرادو بےمان مزاج اسلام دا احتساب کائنات ہے، جی ہاں، تے اے نہ مراد کائنات کافر دے ہاتھ دے کے او انہاں دا احتساب کرن دیا ہے۔ موجودہ خاندانی نظام نال متعلق لوگ نے انہاں واسطے بڑا ایک انہاں دا ذہن بن گیا نا، انہاں دا ذہن بنیا کھڑا اوہی کہ بس بابا ساڈا کام ہے بس اس کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے پختہ تر۔ شیطان بڑا حملہ خاندانی نظام شیطانی بڑا بڑا حملہ ہے کہ انداز لو کہندا پختہ تر انہاں دے ہور پکا ہوئے ادھر ہور زیادہ تو اج ویکھ لے جہاد نال ساڈا تعلق ہی نہیں۔ اور میں یہ خانگاہی تے فقر شہنشاہی فقر خانگاہی جی کی جڑی بنیادی مینوں سمجھ آئی ہے کہ فقر خانگاہی دے وچ سلطنت اور جہاد کوئی نہیں، تے فقر شہنشاہی دے وچ سلطنت جہاد، عبادت تے دونوں پاسے ہی ہے۔ وہ یار عبادت ہے وڈی یہ ہوئی، ایمان نال دسو وڈی عبادت کی؟ کروڑاں ولی ایک پاسے، ایک حاکم اسلام ایک پاسے، او دی شان نہیں مل سکتے، او دا سونا بھی عبادت ہے۔ بالکل غیر جڑا اسلام دی حکومت نہیں چلا سکتا یہ ساری رات جاگے، جڑا چلا سکتا ہے او دا سونا بھی عبادت۔ 60 سال دی عبادت نالوں ایک گھڑی جڑی ہے وہ افضل ہے۔ آیا حدیثاں کہ نہیں آیا؟ ایک حد فرمایا، ایک حد قائم کیتی جائے تو 40 دن بارش رحمت دی ہوئے تو فرمایا اس نے بہتر ہے۔ ایک حد زمین قائم کرنا، یہ تو ساڈے حضرت صاحب چھوٹے انہوں نے فرمایا ہوئے آندے نے فلانے چور کتب بن گیا، چور کتب بن گیا، چور کتب بن گیا، چوروں کتب بن گیا۔ آپ فرمایا یار چور تو ہے سی نا کتب بنیا، چور تو ہے سی نا پہلو کہ جگے تو برباد کیتے سنا کہ ہاں، تو فرمایا اللہ جدو نبی دی شریعت ہوندی اس لیے چور ہی نہیں ہوندا۔
سمجھ لگی حضور دی شریعت ہوئے نا جس ویلے چور نہیں ہونا وہ پہلے ہی کتب ہے سمجھ نہیں لگی یار نظام فرنگی پلتا ہے ہاں پچھلے سال جنرل مشرف نے دبئی دے وچ سارے آستانے والے وڈیاں نوں دعوت دیتی اچھا دعوت دیتی تے اس دے وچ جناب انہیں آخیا بھی تمہیں ٹکٹاں آن جان دیاں دیاں ایسا ہی کراؤں گا ایک باری پھر میری راہ ہموار کرو پاکستان دے وچ جی بشیر ہے میاں بشیر صاحب پچھلے سال مدینے شریف کٹے سے یہ مینو آخیا مینو ہی دعوت تسا مینو کیا یعنی پکی گل ہوئی پکی گل ہے باقاعدہ دعوت آئی ہوں اس ہوں سمجھا مسٹر جنا تا دربار لگا سی انہوں پتا سی کہ یہ کرن گے سارا کام کیوں لاکھ لاکھ دو لاکھ بندہ ہے انہوں دے کول کسی کو 10 لاکھ مرید ہے تو وہ خنزیر انہوں دے ہاتھ چ نے مطلب جی میں مرضی نچاؤ انہوں لہذا میں سیدھا پیر پھڑو لاکھ مرید نال بس کافر نے دعوت دیتی خانگاہی نظام تو نظام فرنگی پلتا ہے بڑے جوش و خروش بڑا پختہ تر کر دو مزاج یار وہی گل بالکل پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی بڑی ضرورت ہے اس ویلے اٹھان دی اس مسئلے کی قوم ہٹے نہ تو بہت اچھی وڑ جاؤ تسی جی میں وڑے جے نا میرا بڑا دل خوش ہویا تسی وڑ جاؤ اور تسی یہ کام کر سکتے ہو میں تواڈے تو بعد 2.5 گھنٹے یہ تے ہی بول ہاں تسی کر سکتے ہو کام کیوں میرے نالوں چڑھدے نے میں تے نیڑے لگ سکدا انہاں دے تسی وچ وڑ کے تے ڈھائی آؤ میں تھوڑا جہا انہاں نوں دلاسا دے لینا بھی چلو چھڈو آہو بالکل بالکل گل وہی سانو گل مقصود ہے وہ تو سیدھی گل ہے ساری یعنی ایویں سمجھو ابال ہوندا ہے غصے غیرت دا ابال ہوندا ہے صحیح جانے ہیں وچ کر دے پے بہرحال یہ ہے بھی وہ کافی حد تک اس میں بہت اچھے تساں اینو کارڈ وچ کوئی موضوع لا دیو اس مسئلے فقر خانقاہی شہنشاہی ہاں یار یہ واقعی موضوع میرا یہ بڑی ایک ضرورت ہے اچھا میں دا ذکر کسی جگہ تے ضمن کرتا رہا تفصیلا نہیں ہے چلا انشاءاللہ کرتا فقر شہنشاہی اور فقر خانقاہی اسلام کیڑے فقر دا حامی ہے تو انگریز فرنگی کیڑے فقر دی سانو حکم پھر کیڑے فقر دی اتباع ہے میں تے چاہے بتا بے سبیل من اناب الیہ پڑھ کے کامل فقر دی اتباع ہے تے کامل فقر جڑا ہے وہی حضور سرکار صحابہ کرام میں انشاءاللہ میرے کو پھر مواد ایسا ہونا ہے کہ اس دے وچ خارجی بابی دیوبندی ہے جڑا پٹیا جاندا ہے انہاں دا نام و نشان نہیں رہندا تے مرتد ہونے دے نال انہاں اے خانگاہی رہے نے تھانوی تھونوی جڑے نے سب خانگاہی سنیا ہے بابا شیخ امین جہاد کر رہے سن شیخ امین والے سرحد والے ملکہ وکٹوریا دے برا نال انگریز یعنی اس لیے وکٹوریا دور سے سرحد اتنے انگریز دی فوج چڑھائی کی کھڑی تھی وہ اگو جہاد کر رہے سن مجاہد سن بہت بڑے درویش سن وکٹوریا گشتی نے پیغام بھیجا کہ تساں اس طرح کرو ایتھے مدرسہ قائم کرو حکومت نو نہ چھوڑو ایتھے مدرسے قائم کرو خرچے اسی دیاں گے سارا کچھ اساں دیاں گے کتاباں یہ وہ سب کچھ تسی اپنا اللہ رکھو
جہاد تو موڑ رہا ہے تو لا کے دے رہا ہے مدرسے دے. ہوں سمجھ لگی جی. بلکہ جدو میں اور پھر سنو جس نے تسا آؤ نا اندے تے خانقاہی یہ پھر مدارس بھی خانقاہی ہیں. ہاں کیونکہ اے سور بھی وہی محکومیت دو تراضی نے یہ بھی محکومیت فرنگی تا کر کے اس حرامی نے تنظیم المدارس دیتا ہے. سب خانگاہی دے وچ بیٹھے تنظیم المدارس انہوں نے دتا سو بھی تسی ساڈے ایتھے صرف یہ تیار کرو کہ ساڈے محکوم رہن. ساڈی حکومت چلان والے ہوں اسلام دی حکومت بنان دی نہ سوچن. مولانا صاحب اس قدر گہریاں نے کہ میں اس گل دسنا چاہنا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 90 لاکھ بندہ اپنا بٹھایا. اس وقت دے راجے نے آخیا سی خواجہ معین الدین چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ نو تساں 90 لاکھ ہور بھی بٹھا لو جے تہاڈا حکم نہیں کہ کوئی شاید چل سکتا. انہیں پھر اس میری تقریر تو بعد انہیں میری تائید دے وچ جملہ بولیا بچے دی واندا تہاڈی انفرادی خانگاہی ہے تساں حکومت کیتے تہاڈی. واقعی ویکھ لے کام تے پیچھوں حاکم ہی آن کیتا نا صاحب. محمود غزنوی آن کام کیتا نا. یار جے گل حوالے چ لب جائے نا ان پوچھا بلے بلے دیکھے مولانا نام مرادہ نو پتا سارا ہے بےمان پیسہ عزت شہرت پتا ہے ادھر میری موت ہے حضرت. بالکل وہ تو ایک مارکا ہے. مارکا ہے سونیا. ہو سکتا لاش نہ لبے جو بھی ہو دربار تے جتھے رہا دربار بننا جتھے رہا ہو سکتا ہے پیر دی لاش ہی نہ لبے کدھر گئی. جی ایسا ہے کہ ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 بندے دے سامنے 60 بندہ کھڑا کر رہے ہیں. 60,000 بندہ رومی تے 60 بندہ کھڑا کر دیتا تے ایک بار صحابہ دے دل بھی جڑے سن وہ دہل گئے سن بھی یہ تو ہلاکت ہے کی کرن لگے. لیکن آپ فرمایا تھوڑا صبر کرو. 8 لاکھ فوج سی انہوں نے رومیاں سی 60,000 انہوں نے پہلا لشکر جیش بھیجا انہوں نے سامنے بندے مقابل چکیا تھوڑے سن 60 بندے کھڑے. ہوں اندازہ کرو 2,000 نال ایک بندہ ہے 8,000 تے 60 2,000 نال ایک کھڑا ہو گیا. اس دن خدا فرماندے نے میں انتہا درجے کی کوشش کی بھائی چونکہ جدو 60 بندے کھڑے کیتے نا انہوں نے دلان دے وچ کوئی ایسی تھوڑی بہت بات آئی آپ اگے ہو کے نا کافراں دی صفاں دے وچ فرمایا میں وہ دن سی انتہا درجے کی کوشش کی میں رب دی راہ شہید ہو جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ کے 60,000 بندے نو نسا دیتا. 8 لاکھ دا جذبہ ٹوٹ گیا پیچھے مسلمانوں نو فتح ہو گیا. وہی گا نہیں 60 نے زیادہ صرف 60 پیش کیتے 60,000 پیچھے. ہاں فرمایا 8 لاکھ دا جذبہ 60 بندیاں نے توڑ دیتا. 8 لاکھ دا جذبہ 60,000 دے سامنے 10 بندے شہید ہو گئے 5 قیدی ہو گئے. ہے اگر یہو جے مار کے لگن گے تو یہ مطلب ہے طریقہ شروع اس طرح چلا آ رہا ہے. اس تو ہٹ کے سارے کو مار کے لگنے نے تا گل اس تو بغیر نہیں طریقہ پیچھو یہی چلا آ رہا ہے. قیام دے نال قیام جڑا ہے منتہی دی شان منتہی ہوئے جڑا قیام کرے. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اس ویلے تے اے جذبہ چاہیے اے نظریہ چاہیے بھی کیڑی گھڑی ہوئے میں رب دی راہ جڑا ہے غلبہ اسلام واسطہ ہے بس. یا تے اسلام ملے یا شہادت مل جائے بس دونوں چوئی کا
ایک نعرہ ہونا چاہیے اسلام یا شہادت، اسلام یا شہادت، اس کو علاوہ دوسرا نظریہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فقر خان کا ایک پاسے ہوئے گا ہاں جا کے غلبہ آئے گا، نہیں تو نہیں ہو سکتا، قطر نہیں ہو سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا ایک عظیم موقع ہے مطلب ہے پیش کیتا ہے. کام تے ہے نا دیہڑیاں چ کرنا ہے نا سر، اس تو بعد تو کچھ بھی نہیں نا، وہ حسرت رہ جائے گی، وہ فقط مقام حسرت ہے. ہوں کام کرن دا موقع ہے. اور اس ویلے وہی بندہ غالب ہوگا گا جڑا اپنا ذہن ہے سطح تے رکھے گا اسلام یا شہادت، بس دعا غالب نہیں ہو سکتا. بیان چ سال لا لو لا گئے بزرگ، لیکن نہیں مسئلہ بنیا. اللہ جی محمد نے تو صرف کھلونا ہے سامنے، بس وہی رضا واسطے. اور پھر انہاں موجودہ مدارس کے وچ انتہائی اتنا طوفان بدتمیز آ. لیکن سونے یہ سارا کچھ جڑا نا قیام ریاست تو بعد ہوتا ہے. جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نا مدینے شریف ریاست قائم کر کے جا ظاہر ہے حاکم ہوں، ایک حاکم ہوں. ایسے جسے اساں جس انتشار دا شکار ہاں نا، ساری تو ریاست قائم ہونے دا مسئلہ وہ واسطے پھر وہی ہے عذاب خود. جب تک فرعونی معاشرے پر عذاب نہ آئے محکوم قوم اپنی کبھی حکومت قائم نہیں کر سکتے. اصول ہوتا ہے ایک فکری طور تے انہاں نو تیار رکھنا کہ یا شہادت یا تسائیں. لیکن اب ان حالات کے پیش نظر یہ کس معاشرے میں یعنی تمیز جڑی اثر رکھنی ہے نا جی وہ نہیں بھلانا کہ بھئی ایک اصا قرآن پاک دے سارا ساڈے واسطے مشل راہ ہے نا. ہوں اصا ویخ رہے ہیں قرآن پاک ادھروں فرعون دے معاشرے اور حالات نو بیان پہ فرماندا ہے، ادھروں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان پہ فرماندا ہے. ہوں جسے اصا دونوں نو وینے ہاں اصا ہوں ایک مطابقت ویکھنی ہے بھی یار اس جگ نو مطابقت کس معاشرے نال. جی ہوں مرات عرض کیتی ہے بھی اوتھے سی قبائلی علاقہ، اس لیے عالمی دنیا ہے حکومت عالمی. اس لیے ایک بستی جڑی ہے نا اس دے اندر جڑا ایک بندہ تسی کمزور پاؤ گے نا وہ بش نال ہے، وہ اوباما ہے، وہ برطانیہ ہے کہ اے اپنے سیاسی شیطان نال ووٹ والے نال ووٹ والا حکومت نال حکومت. سمجھ لگی گا؟ اس واسطے تفکر تدبر اس تو کم لینا ہے. اسلام دین حکمت ایسا قدم نہ اٹھے کہ جس نال سوائے نقصان تو حاصل نہ ہو، یعنی ایسا قدم نہ ہوئے کہ جس نال اسی مر جائیے وہ قائم رہ جان نہ. اسلام اس وہ حضرت صاحب والی گل میں نے فرمایا اسلام جب لڑتا ہے چھپتا نہیں، جب چھپتا ہے لڑتا نہیں. سونے دے پانی نہ لکھنا نہیں کہ ویک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کدی چھپ رہے ہیں، کدی ہجرت ہو رہی ہے، کدی کچھ ہو رہا ہے، کدی کچھ ہو رہا ہے. آخر اللہ دی مدد ویکھو اتوں ٹردے پے نے تے وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پھر ظاہر بات ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ اٹل گل ہے کہ انہاں دے درد کتیاں مر گئی سی جی. جو میں اندازہ لگاؤ کل میں بیان کیتا ہے جیڑی مدد معاونت انہاں نال ہے وہ کسے نال بھی نہیں ہو سکتی. جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تسی خرچ کرو فرمایا احد پہاڑ برابر سونا میرے صحابی دے جود ہے شیر دا مقابلہ نہیں. یہ مطلب ہے انہاں دے نال دی معرفت خلوص جب نہیں تو ظاہر بات ہے اللہ دی مدد تے اودے نال معلق رہنی، اسے دے اوتے مرتب ہونی جنہ جس درجے دی وہ آندی جائے گی جتنا اخلاص ہو بندہ ہے شاباش جائے گا مدد آ جائے گی. ہن صحابہ ہن زمانہ ہے آپ دا وجود پاک جڑا ہے ہن اس دے کیا برکات نے
کہ سرکار دے صحابہ فرما رہے نے اساں حضور پاک نو قبر وچ رکھ کے دروازہ بند نہیں کیتا کہ ساڈے دلاں دی کیفیت بدل گئی پڑھیا ہونے دی. اس نو میں کل غور کیتا ہے کہ کڈی یہ مطلب ہے اصل فیوز و برکات ایمانی قوتاں جو کچھ اندر اخلاص اللہ تعالی دی محبت عشق یہ جو کچھ ہے یہ حضور دی ذات نال وابستہ ہے کہ صحابہ جیسے فرما رہے نے اساں حالے مٹی نہیں پائی سرکار دی قبر شریف دی تے ساڈے دل دی حالت بدل گئی. یعنی کیا مطلب کہ جیڑا آپ نو ویکھدے ہاں آپ دے وجود باسعود دے ظاہر اور سامنے ہوندیاں سانو دل دے اندر کیفیات نصیب ہوندیاں سن انہاں وچ فرق آ گیا. پھر آپ دا زمانہ آپ دے ہن جدو آپ دے ذات پاک جسم شریف وہ مرکز ہو گیا فیوز و برکات دا مرکز ہو گیا فیوز و برکات دا تمام اسلامی خیرات دا وہ کی بن گیا مرکز. جب مرکز ہے ہوں اس مرکز تو جنہ کسے فیض لینا ہے جنہ قرب ہونا ہے انہاں فیوز و برکات زیادہ ہوں گی پھر اگے کٹتے جان گے. جنہ وہ نسبت دور ہوندی جائے گی انہاں فیوز و برکات اور اسلامی خیرات جڑیاں نو کٹدیاں جان گیا. حتیٰ کہ آج ایسا ہے بیٹھے جی انہاں دا دل شریف بدل کھوڑ تبدیلی آ گئی سی بابا جی وہ کیفیت نہیں رہی تو ساڈا کی حال ہونا. اس واسطے امام اہل سنت فتاوی پہ لکھتے ہیں فرمایا خبردار خالی سید الانبیاء اور حضور دے صحابہ وہ معجزات دا دور ہے اس دے تے قیاس کر کے مسلمانوں نو بھڑکانا نہیں. اعلی حضرت فتاوی لکھ رہے ہیں. اس واسطے تدبر نال اتھا چلنا ہے تفکر نال چلنا ہے. ایک ہے فکری تیاری پہلے فکری تیاری انہاں جو مرضی بنا دو لیکن اتے نال حکمت دا غلبہ رکھیا جائے. حکمت انہاں دے ذہن دے اوتے مسلط رہے. کیوں ہمارا رب اگر قادر ہے تو ساتھ حکیم ہے. تخلقوا باخلاق اللہ خلق بھی اللہ دے اپنا اور صفات بھی دے اپنا حاکم ہے اور حکیم. ہوں اس حکمت دے پہرے وچ آپ انہاں دی عقل جدو تیار کران گے کیوں کہ اساں اگر حکمت انہاں نہیں سکھاندے تے انہاں نو اے جڑیاں جہادی تنظیماں اٹھیاں پھردیاں او لعنتی چٹ برباد کر کے انہاں نو اڑا دے. اے تے پہلے شوق جون گے کہ یا شہادت یا حکومت وہ اگلے آن گے وہ انہاں لعنتیاں دا کو دعوی حقیقت ہے کو نہیں وہ ہے خود انگریزاں دے. یہ ہن جدو انہاں نو آ جائے گی بھی شہادت یا اسلام وہ تے جڑا بندہ دس رہا ظاہر ہے او دے ماتحت واہ او تک نہیں جان گے انشاءاللہ. لیکن وہ ہے نا جی پھر ذہن کھچڑا باشو شیطانی بندے لوکاں دا ذہن ہن ویکھ کڈے کڈے مولویاں نوں تباہ کیتی کرنا. شیخ الحدیثاں نوں پیچھے لے کھڑے ساڈا استاد ارشاد جڑا ہے وہ بھی وچ رڑیا کھڑا. لہذا انہاں اسلامی فکر جڑی دینی ہے وہ حکمت دے دائرے دے وچ رکھ کے دینی ہے کہ انہاں وہ بنیادی چیزاں ساریاں سمجھا دینیاں کہ تاکہ کوئی گمراہ کون بندہ انہاں گمراہ نہ کر سکے استعمال نہ کرے. اور میں جو عرض کی ہے کہ اساں انہاں حالات وچ بیٹھے ہیں جڑے فرعونی حالات نے. یہ ابو جہلی حالات نہیں ذہن وچ اساں فرعونی حالات وچ بیٹھے ہیں. کیوں اساں محکوم ہاں. اوتھے کوئی حاکمیت نہیں سی. ابو جہلی معاشرے چ حاکمیت نہیں سی. قبائلی لوگ سن چھوٹے چھوٹے علاقے سن قبائلی ہر قبیلہ اپنا وڈا سر جی میں جرگے نہیں بنا کے بیٹھے پٹھان. یہ ہے کتے دے پتران دی عالمی حکومت تے ساڈی عوام ذہنی طور تے انہاں دے نال ہے. عوام اس حد تک کہ ساڈا رشتہ دار انہاں نال ہے. ہو سکتا میرا بھرا وہ ہو سکتا میرا پتر وہ
اگر میں کچھ سوچا تو یہ ہوئی میرے خلاف بغاوت کر کے میرے گھر چ ختم کر دے، میں آگاہ کرا اسی ایس فتنے چ مبتلا وا، ذہن چ رکھو۔ اگر سانو تھوڑی جی گنجائش محسوس ہوندی نا کہ اساں جہاد دے ذریعے غلبہ حاصل کر لینا ہے تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہے ناچی سب تو پہلے ہونا تے میدان وچ نہیں رکھیا۔ اساں تے پتہ نہیں زندگی تو کڈے آواز آ رہا، سمجھ لگی؟ لیکن سانو او ماسا گنجائش نہیں لگتی ہے۔ ہن اسی ایتھے بیٹھے ہیں نا، جنہ محلہ ساڈا شاید انہاں دے اندر کوئی بندہ ہوئے جیڑا سانو صرف برداشت کر رہا ہو کہ چلو کوئی نہیں بیٹھے نے خیر ہے۔ میں آخری لفظ بول رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ اتنے دوست، صرف وہ سانو کہ چلو بیٹھے رہے نہیں تے اتنے وہ نے جڑا اتوں نکلنا۔ حالے میں اتنے آیا ہی نہیں تے اتنے پہلے میٹنگ ہو گئی سی محلے دار کی، وہ آ رہا ہے سکولوں نہیں کہہ ہے فلانے نہیں کہہ ہے، تھی جیڑی جیڑی گل دے خلاف جو تو ہر گھر چ تو ہر گھر تھوڑے دشمن ہے کہ نہیں؟ جدو ہر گھر بابا جی دشمن ہوئے تے آپ ہر گھر ہمسایا دشمن ہے، اپنا گھر دشمن ہے، تو جائیے کہڑے پاس کتنا لڑیے؟ گھر کا پیتی لنکا ڈھائے گل مشہور ہے۔ جدو گھر دا بھیتی ساڈا مخالف ہے انہیں تو مراؤنے جٹ لاؤنا جٹ انج اللہ دی تدبیر غالب ہے سارے وہ لیکن بات یہی ہے نا، دیکھو جیڑا او نظام جنہ چر اس رکھیا ہوئے بھی تو دی تدبیر ہے۔ اور اس دے حکم حضرت دیکھو اللہ دے نبی رسول ورگے یقین کامل والے تے جرت مند دلیر کو نہیں ہوندا، ممکن ہی نہیں کہ ہوندا ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم قانون تے نظام دی ہن ایتھے تساں اندازہ لایا جے اس گل کہ آپ تو قتل پیا ہوندا ہے، فرعون دی کچہری دسیا جا رہا ہے، اتوں مومن نسیا جڑا لوک کے رہندا سی، انہیں آن کے آپ دسیا حضور تہاڈا ذکر ہو رہا سی تہاڈے کول بندہ مر گیا ہے، آپ سرکار گھر بھی نہیں دسیا، اوتھے ہی پج بگے نے ہے میں قرآن پاک وچ یہ ہے نظام تے حکومت دی طاقت۔ وہ مالک ہوں اے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں تو ڈردے سن پے، آپ اللہ تو ہی ڈر رہے سن، کیوں کہ پتہ سی کہ یہ مظاہر تو اودے ہی نے بنایا تے بھی انہیں سارا نظام، یہ مطلب ہے وہ دی حال حکمت ہوئی ہے ٹکرانا نہیں پج اتوں۔ جس وقت رب وحدہ لا شریک کو پہنچ گئے نے، رب فرماندا ہے جا اذهب الى فرعون، ہوں پتہ ہے بھاویں نظام انہیں بنایا ہوں وہ میرے نال ہو گیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اساں واحد تو محروم ہاں، اساں واحد نال تے نہیں ہو سکتے، نہ واحد ساڈے تو اترنی۔ ہوں اساں چلنا ہے قرآن و حدیث دی شریعت دی حکمت نال، وہ حکمت صرف یہ ہوئی ہے کہ فرعونی معاشرے دے اندر اچھا پھر آن کے حضرت کلیم بھی کی کر رہے ہیں، جدو اللہ فرما دیتا جا اس لیے آدھے لڑائی نہیں ہوں، آپ آن کے صرف بحث مناظرہ تے قوم واسطے حکم ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے فرماؤ تسی اپنا دین قائم کرو جنہ کر سکتے ہو، اور صبر کرو فرعون نو میں کر کرا۔ آپ نے وہی صبر دا حکم فرمایا اور تلقین فرمایا۔ گھراں وچ لک کے نماز پڑھتے سن لوگ، کوئی مسجد نہیں سی فرعون دے معاشرے کوئی مسجد نہیں سی، باہر کسی نے تھان اجازت نہیں سی باہر نماز پڑھنے، جہاں بچہ مار چڑھتا سی دس وہ نماز پڑھن دینا، خدا دا کام کرن دینا ہونا۔ آخر او وقت آیا کہ ارشاد ہویا انہوں نے لے کے چلو
یہ تواڈے تعاقب وچ غرق مرن گے تواڈا پیچھا کر کے میرا ایویں حکم ہے اور ایویں منصوبہ ہے. چلو اس وقت میں راتی مولانا نو عرض کی تھی کہ فرعون دے دور ایک شخص فرعون تھا. اس دور میں 5 ویٹو پاور کا مرکب فرعون ہے. سمجھ لگی؟ کیوں؟ فرعون کہتے ہیں جو اپنی منوائے کسی کی نہ مانے. فرعون دا اصل ہے مانا ہوتا ہے. فرعون دا کیوں مانا ہوتا ہے؟ سرکش، اپنی منوائے اور کسی کی مانے نہیں. 5 ویٹو پاور کا بعین ہی یہی مانا ہے. سمجھ لگی وہ مرو؟ ویٹو پاور کا یہی مانا ہے کہ ہم نے منوانا ہے، ماننا نہیں ہے. کیوں جی؟ ایمان نال دسیا جی یہ مانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا فرعون نے جدید لباس پہن لیا. امروئے فرعون نے تا اقبال فرماتا ہے دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ ہے آزادی کی نیلم پری. تو سمجھتا ہے کہ ہے آزادی کی نیلم پری. نا مراد یہ فرعونیت دا یہ جمہوریت دے لباس فرعون بیٹھا ہی یار اس حکیم دے پہنچنے تے ویکھنا. نہ مراد سور ملا اقبال دی مثال وا کتے دا پترا تو کتھے ہو کتھے لانتیا تو تے مسجد وچ بیٹھ کے مشرک ہے او بت خانے وچ بیٹھ کے توحید والا ہے. اینا فرق ہے. جاؤ میرا نواں جملہ لکھ لو. یہ مسجد میں بیٹھ کر مشرک ہے، وہ خلیل اللہ کی طرح بت خانے میں بھی. کیوں کہ تم مسجد وچ بیٹھ کے حاکمیت کفر دی تسلیم کیتی بیٹھا ہے، وہ بت خانے اور انگریز دے ملک وچ رہ کے حاکمیت دے خلاف ذہن رکھیا سی. وہ حاکمیت صرف خدا کی مانتا رہا اور جو ہے ان دی جڑ وڈدا رہا ہے اور مسلمان نو ایہی ذہن دیندا رہا ہے. کچھ شرم کر. میں تم دسنا پیا کہ وہ کی چاہتا تو وہی جی میں تسا خلاصہ کڈیا احتساب کائنات. اسلام کا خلاصہ ہے احتساب کائنات. اسلام ایک ایسا مذہب ہے پوری کائنات کا احتساب کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے. ہاں دس تو کی کر رہے ہیں، تو کی کر رہے ہو، کی کر رہے ہو کہ اور اے سوائے حکومت کو نہیں ہو سکتا. احتساب کائنات محتسب حکومت ہو سکتی ہے. اسلام یہ آخیا کافر محکوم رہے، اسلام حاکم رہے. کافر زندہ رہے مگر محکوم. ہوں انگریز کتے کی نقل دی اتاری ہے. انہیں آخیا ایویں تسی چل کرو، تسی آخو عالمی حکومت بنا کے مسلمان زندہ رہ سکتا ہے، رہے گا محکوم. بے عین ہی نقل اتاری سو کہ نہیں؟ لیکن مقاصد میں فرق ہے. ذرائع نے اسلام دا مقصد یہ سی کہ نیکی پھیلے کفر ختم ہو. اس کنجر نے مقصد یہ رکھا ہے کہ کفر پھیلے نیکی ختم ہو. باقی رہا طریقہ کار وہ اسلام کے اپنا کر بیٹھا ہوا ہے. چند خصوصاً سیاست کے حوالے سے ذہن میں رکھنا، خصوصاً سیاست کے حوالے سے چند اصول اسلام کے اس نے نقل کر لیے. مقاصد اس نے اپنے عزائم اور مقاصد برے رکھے، طریقے وہ اپنا لیا چند. کیا یہ ہوئی سیاسی طریقہ کہ عالمی حکومت بنا کے اسلام آنگو لوگوں مارن دے درپائے نہ ہو. انہوں آخو دلے رہو، محکوم رہو، غلام رہو، ذلیل رہو، خوار رہو، ساڈے رہو. جی میں اسلام آندا وہم صاغرون ان یدم وہم صاغرون، فرمایا جزیہ ادا کریں اس حال میں کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں. ہے وہ بھی آندا ہے ٹیکس مینو دین، ذلیل و خوار ہون گے جی میں محاکم ہاں، کتے آنگو مینو پوچھلی مار مار کے سارا کچھ دین گے.
زلیل خوارے ہون حاکم میں ہوا ایدی محمد ساگر بہن چود یہ ہوئی نقلاں اتاری کھڑائی ساری. اور جڑا ہندو فدو ہے اب مولانا سراسرا نے حضرت جی کہ نہ جگہ دے مولی کٹھے سن جب جمعیت دے دفتر لاہور جمعیت علماء پاکستان دی نورانی روپاڑی تو اوتھے نہ تقریر کیتی انہاں تے انہاں اپنی فکر پیش کیتی تے اوتھے عرفان شاہ نہیں او دا بھرا ہے وڈا محفوظ شاہ وہ نورانی دا بڑا پرانا پجاری ہے انہیں انہاں تو بعد تقریر کیتی انہیں آخیا لوگوں جو کچھ دوستو جو کچھ نہ کیا صحیح کیا ہے جدوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی نا تو اس لیے دے راجے نے آخیا سی تو 90 لاکھ نو ہور نو کلمہ پڑھا لائے مینوں کوئی ڈر خطرہ نہیں کیونکہ حکم تیرا نہیں میرا ہے. لاکھ دی لعنت ہے ہندو بھی اس قوم نالوں قسم خدا دی عقل نہ چکی ہے. کتا ساڈا شیخ الحدیث بنیا بیٹھا ہے کوئی پیر بنیا بیٹھا ہے کوئی غوث پیسہ دیندا ہے کوئی کتب پیسے دیندا ہے. یہ غوثیت کتبیت ہے تیری تینوں اینی سمجھ نہیں. اور سونا نبی یہ ہوئی غلبہ اسلام دے اسباب بیان ہو رہے سن اودے میں تقریر کی تھی اس تو بعد انہیں میری تائید چاہیے انہیں تائید پھر یہ آخیا بھئی یہ بڑا گہرا ایک انہاں موضوع اٹھایا ہے اور بول دینے پہ یعنی عام انہیں کدے ہو جا جملہ نہیں بولیا بادشاہ میں حقا بکا ہو گیا کمال ہو بولنا پہ تسا بلوایا ہے انہوں بولنا پیا تسا انہوں مجبور کر لیا ہے کہ انہوں یہ کہنا پیا ہے ورنہ اندے دل چو پتہ نہیں کدو دا ہونا ہے جا دل چ کدو دا پھر رہا ہونا ہے پڑھیا جو ہے لیکن عوام دے سامنے لیکن ہاں کیوں اپنے طور تے نہیں کدے ہو جا موضوع لانا یا لایا ہونا انہوں تے ایک کوئی اور راہ نہیں لبا لیکن ایک کئی وہ اسے نال ہی محفل انہیں جت لئی دل جت لیا انہیں گل ویکھو نا ہن تہاڈا بھی انہیں دل جت لیا گل کیوں کہ صحیح انہیں کیتی محفل دے بھی اگر گل نہ کردا تے محفل دے چھا بھی نہیں سی سکنا دل چ رکھیا لیکن اینی گل کرن نال او دا روح بن گیا ہے کہ یار ایڈی بریک گل کر گیا اور پھر سن صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ہاں بھی یہ ہوئی بالکل کہ میرا میں حکم لے کے حکم صرف میرا ہونا ہے ان الحکم الا للہ ان الحکم حکم دی شان اگر انہاں نو پتہ لگ جائے کیڑی گھڑی ہوے اساں بس جانا دئیے حکم دا نہیں پتہ چلدا حکم دی قدر کوئی نہیں قدر اور ایتھوں شرک یہی مشرک یہی ایتھوں شرک پہ ہوندا ہے شرک پھر طاعت ہے اندازہ لگا کہ حکم ہو رہا ہے کہ سویرے تساں سرگی والے نماز پڑھن تو پہلو ٹر جانا وہی حضرت صاحب علی گل حکم والی کسی دی شان تک نہیں ہوئے دا حکم دیکھو ہے اگلے دن میں بھی گجرات یہی عرض کی میں کہو گڑا پوہے حکم میں کہ تانوں اینا نہیں تمیز بڑی گل ہے بادشاہ اور ساریاں قدرتاں شاناں میں کہو ساری اللہ دیاں ساریاں شاناں اس دا اگر اظہار ہوندا ہے تو حکم تو ہوندا ہے کیوں کہ جے اللہ دا حکم نہ چلدا نہ او دی قدرت منی جانی سی نہ علم منیا جانا سی کوئی شے نہیں سی منی جانی کیوں مثلا اگر فرض کرو اگر کافر اللہ تعالی حکم چلاندا کافر دی جان کڈو کافر دی جان نہ نکل سکتی ایمان نال دس رب نو رب کنے مننا سی جی مومن دا جڑا ازمائش ہے ہی حکم تے بس میں جڑے پاسے جا رہا ادھر توجہ کرو کہ تمام یہ تے آندے نا الوہیت عبادت وابی عبادت کی گل کرنا ہے اتنے میں پڑھیا نا میں کہ مینوں پہلا یہ دس لعنتی آ تو عبادت دی گل کرنا ہے یہ دس عبادت حکم دے تابع کہ حکم عبادت دے تابع کتے دا پترا تو حکم شریک ہے یہودی نال نبیاں دے ولیاں دے دربار تے عبادت اور عبادت اور عبادت اور عبادت اور عبادت اور
یہ تینوں باندر دیا بچہ اس بہن چود نے اٹھایا تینوں باندر سور دے بچہ نچاؤ واسطے مسلمان گمراہ 10 ہوں ویخ پہلے ایک میں گل یہ کی میں کہ 10 تھی آدھے جے شرک ہو رہا دربار تے مرد شرک شروع ہویا ہے مرد قبراں پوجن یہ آخر کہ نہیں میں کیا یہ دسو فرعون زندہ سی کہ مردہ سی کیوں جی فرعون خدا بنیا دنیا دی پوجا پاٹ کیتی مشرک بنے وہ قبر سی یا زندہ سی سمجھ لگی زندہ سی ہوں میں کیا دلے دیا پترا مینو دس ادھر آخنا ہے قبر پوجن نال شرک دی ابتدا ہوئی شرک دا سبب قبر دی تعظیم انہاں دے نزدیک قبر دی تعظیم شرک دا سبب بنیا میں کیا یہ ٹھیک ہے مان لیا کہ مردیاں دی قبراں دی پوجا قبراں والیاں نو خدا تے عبادت دے لائق سمجھنا اے دا سبب کی بنیا ہے تعظیم کہ دی قبراں دی امرو کہ دی مینو اے دس فرعون دے خدا منن دا سبب کی بنیا نواں نقطہ میں سٹیا گجرات اش کر اٹھن نہیں مارت فرعون نو جو خدا منیا سی او دا سبب کی بنیا سی دلیا حکومت تے دولت اس کے پاس حکومت تھی خدا کے مقابلے میں اور اس کے پاس دولت تھی دو دی وجہ خدا منیا کہ ہور سے وجہ سی سچی دسیا جی مولانا تا کر کے حضرت موسیٰ کلیم جدوں بدعا دیتی ہے تو فرماندے نے ربنا طمس علی اموالہم اے پروردگار انہاں دے مال غرق کر مال نال حاکم بنیا حکومت نال خدا بنیا سمجھ نہیں لگی مال نال کی بنیا ہے یہ اج دھی دے چوٹ مال نال بن دین جمہوری شیطان کے نہیں مان نال دس وہ غریب ووٹ لڑ سکتا ہے کہ بنیا ہوں آپ سمجھ گئے نقطے نو کہ اے بنے مال نال بنیا ہے حاکم حکومت نال بنیا خدا بولو 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 میں کیا دلیا بھابیا لانتیا قبراں دی تعظیم دے خلاف بولنا ہے شرک جڑیا اتوں تے کتے دا پترا حکومت دولت دے خلاف نہیں بولنا ہے کی چکر ہے یہ بھی تے شرک دا سبب بنیا ہے سمجھ نہیں لگی ہے یہ تے امکان ہے اتنے وقوع میں نہ بھابی مر انہاں موڑو ادھر سور دا بچہ یا ختم یا کبر یا ختم یا کبر یا ختم یا کبر ہوئے حرام دیا تینوں تے انگریز پہ چھٹ ہوئے پھوک ماری سانو پتا کہ جاننے تو کتوں پہ بولنا ہے اصا تیری بولتی جاننے تیری سارا راواں جاننے لیکن اصا انہوں موڑ کے یہ نقطہ سٹو جتے جے مجبور ہوں جی دولت تے حکومت دے خلاف بولتا تو اندی تے جنگ بن جانی اور اتنے نقطہ ہے بھی نال میں اشارہ کر گیا تاری ہو سکتا توجہ نہ گئی ہو میں توجہ ثانیہ کرانا کہ کدوں حکومت کہ خدا کے مقابلے میں جب تھی یہ وجہ ہے کہ جڑے خدا دے تابع دار حاکم ہوندے نے وہ کدی خدا نہیں بنتے کدی خدا ہوں سمجھ لگی جی دولت کافراں دی حکومت کفر دی خدا دے مقابلے ہونی ہے یہ پھر خدا بن گیا انہیں پھر فرعون بن کے دعویٰ کیتی ہونا ہوں سمجھ لگی جی فرعون آنگو ایک کتے دے پوترا گرچہ نہیں پیا دیا تھی خدا لیکن جدو اپنی حکومت رب دے مقابلے منوا رہے ہیں خود فرعون بننا نہیں تو اور کی جتھے جاؤ اے نقطہ پلے بن لو کہ جی ہم نے مان لیا قبروں کی تعظیم سے شرک شروع ہوا وہاں بھی کہتا ہے
یہ شرک کا سبب بن گئے، لہذا ہوں ٹہا دیو، جتنے معظم قبر ویکھو ٹہا دیو، ایویں بم نال اڈا دیو۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا۔ یہ دسو جی سرکار حضرت وہابی صاحب، یہ فرعون جڑا سی وہ خدا کیڑی سبب کیڑی وجہ نال بنیا سی؟ ذرا اوتھے بھی سبب دسیا جی۔ شرک تو اوتھے بھی ہویا دلیا، مردیاں دا نہیں جیوندیاں دا بھی ہویا۔ ہن دسو او کیڑی شے نال ہویا؟ اونوں جو خدا منیا کوئی سبب بنیا سی کہ نہیں؟ تو کی سبب سی؟ ربنا اطمس علی اموالہم، نبی علیہ السلام کی بد دعا بتا رہی ہے کہ یہ سبب اصلی تھا۔ ہن اینو میں آگے پھیلایا کہ مال سے حکومت حاصل ہوئی، مال سبب بنیا، دولت سبب بنی کہ تے حکومت سبب بنی خدائی، کیونکہ حکومت خدا کے مقابلے میں تھی۔ سمجھ لگی؟ معلوم ہوا حکومت اور دولت جب خدا کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو وہ فرعون بنتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، انہوں نے مننے والے مشرک بن دیں۔ یہ شرک کے بہت بڑے دو سبب ہیں، دولت اور مارو مرے کہنا دی حکومت، دولت حکومت کفار دی، اسلام دشمن دی، خدا رسول دے مقابلے آ چاون والے دی۔ جب بن دین تے وہابیا توحید کا ٹھیکیدار ہے تو، ایک توحید ہم نے، ایک شرک کا سبب آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آج کے بعد بسترا دے خلاف چک لائے۔ ہائے 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 ہائے، بسترا سچی دسیا جی، آ جیڑی گل میں نپی حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ، یہ کدی کسی کو سنی سی؟ یہ ہوئی رب دا فیض ہوندا ہے کہ نت نوی نہ کوئی گل سٹھی آوندا ہے، سٹھی آوندا ہے پائی۔ ود ہے فرعون تو ود گیا کام، اج دا شرک فرعون تو ودیا کھڑا، مولویاں دے گھر وچ وڑ گیا کہ نہیں وڑیا؟ غوثاں کتباں دے گھر وچ وڑ گیا۔ جمہوریت کس کی حکومت؟ مخلوق کی۔ اسلام خالق کی حکومت، جمہوریت کو ماننے والا مشرک۔ اور کتے مودودی کو بھی لکھنا پڑا یار، مودودی کو بھی نہیں لکھنا پڑا، یہ شرک اکبر ہے۔ دسو جے سور لڑن دے نے، جے سور الیکشن لڑن دے نے، انہاں دا سور وڈا لکھن دا شرک اکبر، یہ تو مشرک ہو گئے پکے کہ نہیں اپنے فتوی کے مطابق؟ تے شرک اکبر ہن دس کتنے گھر نہیں وڑیا؟ دسو کیڑا دربار نہیں جتھے ووٹ نہیں لڑی دے؟ وڑ گیا شرک اکبر کہ نہیں؟ واہ بھی کتیا، تو تیرے سارے سور مشرک نے، تو دولت حکومت ماننے والا ہے، دولت حکومت کے ساتھ ہے۔ اب یہ ہے کہ اعتقاد استقلال ان کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک، استقلال کا عقیدہ تھا، وہ سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے خدا سمجھا نا اس کو، اس نے کہا نا ربکم الاعلی۔ اچھا، وہابی کتا کہتا ہے ربوبیت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، وہابی کتا کہتا ہے ربوبیت کا اعتقاد مشرکین نہیں رکھتے تھے، صرف الوہیت کا اعتقاد رکھتے تھے۔ اور کتیا نہ سے کتی آنا ربکم الاعلی ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ اس کا کیا اور جے کوئی خدا ہونا بھی ہے تو چھوٹا موٹا ج رب، پروردگار، رب آندے نے پروردگار نو۔
معلوم ہویا بغیر تیو مشرکین اعتقاد ربوبیت ضرور رکھتے تھے. یہ ہے کہ کل ربوبیت کا اعتقاد نہیں رکھتے سن، جو ربوبیت کا اعتقاد رکھتے تھے. سمجھ لگی گل دی؟ ورنہ الہ نہیں بنتا. عبادت، کیونکہ عبادت جڑی ہے او دی علت عبادت ہے غایت تذلل، اور غایت تذلل دی علت جڑی ہے نا وہ یہ ہوئی عقیدہ ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں. ذاتی طور پر یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی ایک بات میں بھی اگر یہ عقیدہ رکھے، کسی ایک بات میں بھی، یہ ایک بات میں مستقل ہے، محتاج نہیں ہے، یہ ہوئی منشا توحید و شرک بنتا ہے. جڑا میں پوچھنا ہونا تو بھابیاں دی جان نکل جاتی بھی یہ کہڑی بلا آ گئی. سمجھ لگی؟ اذن کیا؟ اذن یا ذاتیت اپنا اذن تے عطا. کیا اذن عطا ہوئے؟ تین لفظ لکھ لو مینوں کم دین. پھر اذن عطا تے محدودیت. اے مخلوق اے بن جائے گا، یعنی مخلوق دا وصف لازم. اذن عطا محدودیت. استقلال ذاتیت لا محدودیت. اے اصل توحید تے شرک دا مابل امتیاز بنتے ہیں. اپنا منشا توحید یعنی اگر ذاتی ہونا، مستقل ہونا یا لا محدود ہونا، اصل چیزاں ایک کوئی نہیں. لفظ میں علیحدہ بول رہا ہوں. کیوں کہ جدوں کوئی وصف لا محدود سمجھو گے تو عطا نہیں ہونی. کیونکہ اگر عطا سمجھ دو تو مطلب شروع ہوئی. یعنی کیا مطلب؟ جس وقت تو انہیں دتی پہلا نہیں سی. تو اللہ تعالی کے صفات اور اس کی شانوں کو لا محدود سمجھنا، ذاتی سمجھنا، مستقل سمجھنا، اس کی یہ ہے توحید. کسی اور واسطے نہ سمجھنا، اللہ واسطے سمجھنا، کسی اور واسطے، یہ توحید. انہاں وچوں کوئی چیز مخلوق واسطے سمجھے تو شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھے شرک. یعنی کہ بنیاد، منشا مانا بنیاد. توحید دی بنیاد یہ ہوئی ہے اگر یہ صرف اللہ واسطے سمجھو تو توحید دی بنیاد بن گیا، توحید قائم ہو گئی. اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھا جائے، کلن یا جزن، کلن یا بعضن، یعنی بعض امور میں یا کل امور میں، وہ شرک دی بنیاد ہے. اگر یہ نہ ہوئے اعتقاد، شرک توحید اتنے نہیں قائم ہو سکتا، نہیں پیدا ہو سکتا. عبادت ہی اتوں بنتی ہے تو سارا کچھ. اور اگر اذن کے ساتھ شبہ اذن ملا لو، شبہ اذن، تو بھی ٹھیک.
اذن اور شبہ اذن وچ آ جائے. جویں کسے نو ولی سمجھدا ہے کوئی نہیں تو ہن سمجھے ایک بطور کرامت میرا سارا کچھ ویکھ رہا ہے تے شبہ اذن ہے. کیونکہ کرامت دا اذن تے ولی واسطے ہے نا، فاسق واسطے تے نہیں، بے ایمان واسطے تے نہیں. لیکن وہ سمجھی کھڑا ہے وہ اعتقاد چاہیے وہ شبہ اذن دی وجہ نال مشرک قرار نہیں پائے گا. ہوں اللہ تعالی تو علاوہ کسے دے کسے وصفوں کو لامحدود سمجھے وہ مشرک، یعنی ازلی آبادی دوسرے لفظاں وچ وہ بھی مشرک. جے سمجھے ذاتی تاں بھی مشرک، جے سمجھے بلا اذن اس مستقل وہابیہ دا یہ آکھنا کہ لا الہ الہ ہے تھے الوہیت دی نفی ہے، لہذا او الہ نہ سمجھ وہ رب نہیں سن سمجھدے. تو اس کتے نو پوچھ کہ اے دس مجوس جڑے نے کیا وہ دو خدا سمجھتے ہیں، دو خالق مانتے ہیں. وہ دو، ایک نیکی کا خالق ایک بدی کا خالق، ایک خیر کا ایک شر کا. خیر کے خالق کو وہ کہتے ہیں یزدان اور شر کے خالق کو وہ کہتے ہیں اہرمن، شیطان جنوں اساں کہنے ہیں، جنوں اسی کہنے ہیں وہ اونوں خالق سمجھتے ہیں لیکن برائی کا، لیکن برائی کا. اینو سمجھ فدو نو پوچھ لانتیا اونوں مسلمان کرنا ہے تو ہن کیویں کرے گا؟ شیطان نو عبادت دے لائق نہیں سمجھدا کیونکہ تے شیطان وہ آدھا شر دا خالق ہے، انہوں برا سمجھدا ہے، برا نو خدا کیوں مان سکدا ہو؟ وہ آدھا میں یزدان کا عبادت گزار ہوں، شیطان کا نہیں ہوں، وہ اہرمن ہے. سمجھ لگی؟ ہوں پوچھ لا انہوں مسلمان کرنا ہے تو کلمہ کہڑا پڑھاویں گا؟ کیونکہ الہ دا معنی تو کیتی بیٹھا صرف عبادت کے لائق، عبادت دے لائق کو شیطان نو سمجھدے نہیں. تو دلیا مسلمان کیویں کرے گا؟ سمجھ لگی او ڈمرو، یہ بحثاں نے جڑیاں لبن گیا نہیں کتاباں وچ. معلوم ہویا سورہ ربوبیت الوہیت دا التزام ہے، آپس وچ تلازم ہے. جب آکھے گا لا الہ اس لیے نال ہی وچ اعتقاد ہونا ہے کہ جب عبادت کے لائق میں نہیں سمجھتا کیا تو مستحق کی عبادت انہوں آکھا جائے گا. دس کون ہوتا ہے مستحق کی عبادت؟ وہ وہی ہوتا ہے جو خالق ہو. تو خالق انہوں منی بیٹھا ہے. ہوں وہ جسے کلمہ پڑے گا انہوں جیویں عبادت دے لائق آکھے گا نہیں، ہوں وہ الوہیت دی نفی بھی ہو جائے گی، وہ ربوبیت دی نفی بھی ہو جائے گی. الہ دے اندر الوہیت ربوبیت دونوں دی نفی ہوندی ہے. کتے دے پتر وہابی تے ابن تیمیہ سور سمجھدا ہے الوہیت دی نفی ربوبیت دی نہیں ہوندی. غیر تو سورا نہیں ہوندی تے پھر تک مسلمان کرنے دا اور طریقہ نہ رہا. اپنا طریقہ غلط ہو گیا کلمہ، جبکہ پڑھانا کلمہ ہی ہوندا تو اور کچھ پڑھانا. لیکن وضاحت کریں گے جی عربی ہے تو خود جان جائے گا، جی اجمی ہے تو وضاحت کریں گے. بابے نو آخنا الوہیت دا حقدار ہے کونی، ربوبیت دا ہے جڑا ابلیس ہے، خالق ہے عبادت کے لائق نہیں، یہ اس کی جہالت ہے. جیسا کہ وہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ کہ عبادت کے لائق ہیں خالق نہیں ہے. سمجھ لگی؟ کیونکہ مشرک دو ہی قسم ہیں، ایک سمجھتا ہے عبادت کے لائق ہیں غیر، لائق ہے خالق نہیں. ایک کہتے ہیں خالق ہے
اور بعض ایسے ہیں کلانتی جو فرعون کی طرح وہ کہتے تھے خالق بھی ہے اور عبادت کے لائق بھی ہے، تا انہیں آخیا نا ربو کو ملا رب کہہ رہے ہیں، رب خالق ہوتا ہے، اور سمجھ نہیں لگی یار. ہاں تلازم میں نے درمیان اس واسطے اللہ تعالیٰ جتنے ہی فرماتا ہے خلق کی گل کر کے اپنی میں خالق ہوں، میں کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، تو بتاؤ کون الہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ کیا مطلب کہ الہت ربوبیت الہ الوہیت ربوبیت درمیان ہے تلازم. رب مینو سمجھتے جی پھر الہ کسی اور نوں. میں اپنا موضوع پکا رہا ہوں فکری تیاری پر غلبہ کس چیز کا مطلب؟ حکمت 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 یعنی دوسرے لفظ اپنی فکر جڑی ہے نا اس کو حکمت سے خالی مت رکھو. فکر محل حکمت ہونی چاہیے، فکر بلا حکمت نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو پھر چتر پولا ہی ہوتا ہے.